السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن۔ اس آیت میں اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ اے نبی اپنی بیویوں کو پردہ کرواؤ، اپنی بیویوں کو پردہ کروانے کے ساتھ ساتھ مسلمان عورتوں کو بھی پردہ کرنے کا حکم دیجیے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ پردہ کس کس سے ضروری ہے اور پردہ کس سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نور آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کس کس سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ فرمایا عورت اپنے شوہر سے پردہ نہیں کرے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ سب سے پہلے تو باپ کا نمبر آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العزت نے سب سے پہلے شوہر کا نمبر اس لیے گنوایا، باپ کا نمبر اس لیے نہیں آیا کہ عورت کو اپنی باقی ساری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزارنی ہے، اپنے باپ کے ساتھ نہیں گزارنی۔ اس لیے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر سے پردہ نہیں کرے گی۔ اس کے بعد فرمایا عورت اپنے باپ سے بھی پردہ نہیں کرے گی، عورت اپنے باپ سے بھی پردہ نہیں کرے گی، عورت اپنے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں کرے گی۔ یعنی کہ ایک ماں اپنے بیٹوں سے پردہ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد اپنے خاوند کے بیٹوں سے، خاوند کے بیٹوں سے مراد یعنی کہ اگر خاوند نے پہلی شادی کی اور اس سے اس کی اولاد ہے تو اس سے بھی عورت پردہ نہیں کرے گی، یا پھر خاوند کی پہلی بیوی فوت ہو گئی تو اس سے بیٹے ہیں تو بھی عورت یعنی کہ سوتیلی ماں اپنے بیٹوں سے پردہ نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ عورت اپنے سسر سے بھی پردہ نہیں کر سکتی، اور عورت اپنے بھائیوں سے بھی پردہ نہیں کرے گی، عورت اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں کرے گی، یعنی عورت اپنے بھتیجوں سے پردہ نہیں کر سکتی۔ اور اگر عورت کی بہن ہے، اس کی شادی ہو گئی تو اس سے جو اس کے بیٹے ہیں ان سے بھی عورت پردہ نہیں کرے گی۔ فرمایا عورت اپنے شوہر سے پردہ نہیں کرے گی، اپنے باپ سے پردہ نہیں کرے گی۔ فرمایا عورت اپنے سسر سے پردہ نہیں کر سکتی، عورت اپنے بیٹوں سے پردہ نہیں کر سکتی، عورت اپنے بھائی کے بیٹوں سے پردہ نہیں کر سکتی، عورت اپنی بہن کے بیٹوں سے پردہ نہیں کر سکتی، اور عورت اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے آتے ہیں ان سب سے عورت پردہ کرے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ایک آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ایسے چھوٹے بچے کہ جن پر عورتوں کے خفیہ راز ظاہر نہیں ہوئے تو ان سے عورت پردہ نہیں کرے گی، لیکن جب بچے عورتوں کے خفیہ راز سے واقف ہو جائیں تو پھر عورت ان بچوں سے بھی پردہ کرے گی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت ایک آیت میں عورتوں کو حکم فرما رہے ہیں، فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ عورت اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ مارے تاکہ جو ان کے خفیہ زیورات، جیسے اگر پاؤں میں کوئی زیور پہنا ہے یا کوئی آواز والا جوتا ہے اس کی آواز آئے، اگر اس کی آواز کسی آدمی کے کانوں میں چلی گئی تو اس عورت کا اس آدمی سے زنا لکھ دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس لیے عورتوں کو اس طرح کے تمام کاموں سے، یعنی کہ جیسے کوئی بجنے والا زیور ہے، بجنے والا جوتا جس کی آواز آتی ہو تو وہ پہننے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، یعنی کہ اگر ہم نے کسی کے گھر میں جانا ہے تو ہم نے کسی کے گھر میں کس طرح داخل ہونا ہے، ہم نے جب کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے، یعنی کہ گھروں میں داخل ہونے کے بھی آداب ہیں کہ ہم نے دوسروں کے گھروں میں کس طرح داخل ہونا ہے۔ فرمایا
اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اگر تم کسی کے دروازے پہ جاؤ اور اگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تو تم نے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اگر اندر سے کسی آدمی کی آواز نہیں آئی تو بھی تم نے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اگر اندر سے کسی عورت نے آواز دی ہے تو یہ خطرناک معاملہ ہے، تب تو ویسے ہی گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اور اگر اندر سے کسی آدمی کے بولنے کی آواز آئی اور وہ اجازت نہ دے تو تم نے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اندر سے کسی کے بولنے کی آواز آئے کہ تم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تو تم گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ تو وہاں پریشان نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا کہ ہمیں گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ اللہ رب العزت ہمیں حکم فرما رہے ہیں تمہارے لیے پاکیزگی کی بات ہے، ہوا ازکیٰ لکم، وہ تمہارے لیے پاکیزگی کی بات ہے کہ تم وہاں سے واپس لوٹ آؤ، کیونکہ یہ میں حکم نہیں دے رہی یا کوئی اور حکم نہیں دے رہا، بلکہ اللہ رب العزت حکم فرما رہے ہیں۔ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم نے وہاں جھگڑا نہیں کرنا، کوئی لڑائی کی بات نہیں کرنی، بلکہ ہم نے وہاں سے لوٹ آنا ہے۔ ارجعوا هو ازکی لکم، تم وہاں سے واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی بات ہے۔ آج کل اگر ہم کسی کے دروازے پہ جائیں اور ہمیں کوئی اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں اور یہ گھر میں داخل ہونے ہی نہیں دے رہے، جبکہ ہمیں گھر میں داخل ہونے والے نے اجازت نہیں دینی، بلکہ ہمیں تو اللہ حکم دے رہے ہیں، آداب سکھائے گئے ہیں کسی کے گھر میں داخل ہونے کے۔ اگر اجازت دی جائے تو گھر میں داخل ہونا ہے، اگر اجازت نہ دی جائے تو غصہ نہیں کرنا بلکہ وہاں سے واپس لوٹ آنا ہے۔ وہ ازکی لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ سے ڈر جاؤ، جن جن باتوں سے ڈرایا گیا ان تمام باتوں سے ڈر جاؤ، اپنی بیویوں کو پردہ کرواؤ، نہیں تو کل قیامت والے دن دیوس کہہ کر پکارے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بیویوں، ماؤں، بہنوں کو پردہ کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔